اس کے بارے میں اللہ کا نہیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. کتنا مناسب کہ کل پتہ چلے گا لوگوں کو. کل سے کیا مراد کہ کل سے یہ ہے کہ جس طرح ہم کل آنے والی ہے بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے. قیامت دور نہیں ہے, بہت جلدی آ جائے گا. جہاز ہمارے گھر میں ہوتے تھے, ہمارے والدین, ہمارے چچا, ہمارے ماموں, ہمارے رشتے دار, وہ خواب بن گئے کہ نا اسی طرح ہم نے غائب ہو جانا ہے اس میں سے, دنیا سے. تو اللہ نے فرماتے کل ہوئی بہت جلد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تب معلوم ہو جائے گا پوری دنیا کو, پورے حشر میں معلوم ہوگا, دنیا دیکھے گی کہ کون عزت اور احترام والے لوگ ہیں. کتنی بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پورا حشر دیکھے گا ان کو, ایسا عزت احترام ہوگا ان کا کہ ساری دنیا حیران ہوگی دیکھ کر کون لوگ ہیں. بتانے کا مطلب کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ صحابہ کریں پوچھیں گے تو عاشق تھے نا اس چیز کے. ٹائم بیٹھنے والے لوگ تھے, ایک کھجور اور پانی پینے والے لوگ تھے, کپڑا بھی ان کے پاس نہیں تھا. تو ان کو کتنی بڑی تسلی دی جا رہی ہے کہ اس سے عزت نہیں ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ فارس جو روم ہے یہ تو ابھی تباہ ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں, آپ ہی کیپچر کریں گے اس کو. تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے. سب کو عزت تو اگلی چاہیے تھی کہ یار وہ کون لوگ ہوں گے جن کی اتنے عزت ہوتا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ کل ساری دنیا دیکھے گی. اب عمل بتایا اللہ کے نبی نے. اصل چیز تو یہ ہے نا, یہ سننے والی باتیں نہیں ہیں, کرنے والی باتیں. کل چاہیے نا عزت ہمیں, یہ سوچ لیں. تو یہاں گارنٹی دے رہے ہیں اللہ کے نبی, ایسے حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, کوئی کل کی گارنٹی دے رہے ہیں اس وقت کی. آج وہ عمل ہم کر لیں تو الحمدللہ کیا بنیں گے کہ سوچ حشر کے اندر پتہ چلے گا کہ کتنے ریسپیکٹفل لوگ ہیں. ایسے ویسے نہیں, بہت زبردست طریقے سے استعمال کیا جائے گا ان کا. جس کو اللہ گیا ہے, مجھے بتائیں آپ, جس کو اللہ گیا ہے کہ سب سے بہترین موت اور رسپیکٹ آدمی ہے, تو پوری کائنات جھک جائے گی اس کے آگے, پوری کائنات جھک جائے گی اس کے آگے. تو پھر فرمایا اللہ کے نبی صاحب کہ یار سنو وہ کون لوگ ہوں گے, مطلب کہ آخر کیا خوبی کیا ہوگی کہ اللہ اتنی عزت دے گا ان کو. ہمیں جو ہوں گے باہر سے ہوں گی, کون لوگ ہوں گے, وہ کیا چیز ان کے پاس ہوگی. تو پھر اللہ کے نبی نے اس پر عمل بتایا. یہ کرنے والی بات ہے, سننے والی بات نہیں. کیا عمل بتایا کہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کے اندر وہ یہ عمل کرتے تھے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا. یہ کیا عمل؟ مسجدوں کے اندر. کہاں پر؟ مسجدوں کے اندر اللہ کے ذکر کی مجلسوں کو منعقد کرتے تھے. کتنی بڑی گارنٹی اس چیز کی کہ گھر ہو اللہ کا, بندہ سارے کام کاج چھوڑ کے اور اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ جائے. اکیلے نہیں, مجلس کے گیدرنگ ہو. خواجہ معصوم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو بانی ہے سلسلے کے, مجدد سلسلے کے, کہ سب سے بڑا محروم وہ شخص ہے جو اس سلسلے سے محروم ہو گیا. شیطان نے اس کو ورگا دیا, اس کو نکال دیا اس سلسلے سے. حضرت خواجہ معصوم فرماتے ہیں, کیوں فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو تصوف کا ہے نا, نقش بندی سلسلہ, یہ سب سے اعلیٰ سلسلہ ہے. یہ ان کے لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہر سلسلے کو جانتے تھے. سب سے اعلیٰ اور اچھا سلسلہ ہے فرماتے ہیں, اس لیے کہ دو چیزیں جو ہیں ہمارے دین کا منبع ہے, وہ دونوں چیزوں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس کی شرط ہے اس سلسلے کے اندر کون سی؟ دو عظیم شرط, دو اسی اس کے بغیر تو اس سلسلے میں چل نہیں سکتا. جو بھی نقش بند نہیں بنے گا, سب سے پہلے دو یہ شرط اس پر لگائی جاتی ہے جب بیعت ہوتا ہے. عورت ہوئی ہمارے, ابھی تو وقت ہیں لوگ جو کمزور ہوتے ہیں, نہیں جی یہ تو بڑا مشکل کام ہے, تماشی چاہیے, مزے چاہیے نفس کے, وہ کہاں ٹک سکتے ہیں ایسے سلسلے کے اندر.
تو ریورس مارتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نہیں جی یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ تو بڑا یہ بڑے بہت، کیونکہ دو چیزیں ایسی رکھتے ہیں اس سلسلے کے اندر جو اس سلسلے میں پائی جاتی ہیں، اور شرط ہے وہ کیا ہے؟ شریعت اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو چیزیں، نبی پاک کی سنت لازم ہے اس سلسلے کے اندر. تبھی دیکھتے ہیں نہیں آپ کہ جو بھی اس سلسلے میں اچھی نیت سے داخل ہوتا ہے ایک دم سب سے پہلے وہ سنت پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اسے سنت سے محبت ہوتی ہے، اور یہ جان ہے دین کی، اس کے بغیر تو ہر جگہ ناکام ہے. اس پہلی چیز اس سلسلے پیدا کر دیتا ہے، اس لیے اس کو اولا اور افضل کہا جاتا ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ خاصیت پیدا کی ہے، تبھی کہا خواجہ معصوم کہ محروم ہو گیا وہ شخص کہ داخل ہو سلسلے میں، پھر نفس کی وجہ سے کسی تو بڑا مشکل ہے، یہ چکر دے دوا کے مقصد پورا نے وہ پیچھے نکل گیا. اتنا بڑا محروم ہے جس کا اتنا بڑا اللہ کا ولی اپنی زبان سے نکال رہا ہے، جس کے والد گرامی کی زبان سے نکلا تھا کہ جو اس سلسلے میں آ گیا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کی مغفرت ہوگی.